اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات ارشاد فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ عزیزان محترم اور کلمہ گویان صبر کائنات سورہ مبارکہ حمد کی یہ آئے وافی ہدایہ جو اپنے اندر بے پناہ مفاہیم لیے ہوئے ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں آنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھایا ہے قرآن کریم میں، بالکل اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام نے بھی ہمیں اس کی بارگاہ میں پہنچنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں عطا کیا۔ کبھی دعاؤں کی صورت میں، کبھی مناجات کی صورت میں، کبھی دعائے کمیل کی صورت میں، کبھی دعائے عرفہ کی صورت میں، کبھی زیارتوں کی صورت میں، کبھی صحیفہ سجادیہ کی صورت میں، کبھی صحیفہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کے ذریعے سے، اور کبھی صحیفہ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں سلیقہ اور طریقہ بتایا کہ جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو کس انداز سے جاؤ، عاجزی کے ساتھ جاؤ، انکساری کے ساتھ جاؤ، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اس کی بارگاہ میں جاؤ۔ کیونکہ اگر اہل بیت علیہم السلام کی آپ احادیث کی طرف متوجہ ہوں گے تو، اور قرآن کے کریم کی بھی آیتوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو پروردگار عالم نے آپ سے دو مطالبے کیے، ایک شکر کا مطالبہ کیا اور ایک استغفار کا مطالبہ کیا۔ یعنی تم میرا شکر ادا کرو اور اپنی گناہوں پہ تم نادم رہو، استغفار کرو، میری بارگاہ میں آ کے گڑ گڑا کے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پر بھی وہی انداز ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ انسان اگر اس آیت کے ٹکڑے پہ غور کرے تو یہاں سے انسان کا نفس خود بخود پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ہمیشہ نفس کو پاک کرتی ہیں اور صاف کرتی ہیں، ایک عبادت الہی، ایک استغفار۔ استغفار خود عبادت ہے، یعنی کسی بھی انداز سے آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، خمس کے ذریعے، یتیم پروری کے ذریعے، اپنے والدین کی خدمت کے ذریعے، سلام کے ذریعے، جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے عبادت کا، وہ تو بس بہانے تلاش کرتا ہے نا اپنے سے قریب کرنے کے۔ بس ذہن کے اندر یہ رہنا چاہیے کہ میرا یہ عمل تیرے لیے، اور میں نے جو یہ گناہ کیا ہے میں اس پہ نادم ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اگر یہ دو چیزیں آدمی نے مضبوطی سے تھام لی تو کبھی بھی انسان یاد خدا سے غافل رہ ہی نہیں سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ذکر الہی کے ذریعے سے ہی تو قلوب کو اطمینان ملتا ہے، اور اطمینان نصیب ہوتا ہے تو ذکر الہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو ہر موقع پر اگر آپ اسے یاد کرنا چاہتے ہیں تو دو طریقے ہیں کہ یاد کرنے کے، شکر کی صورت ہے اور ایک استغفار کی صورت۔ شکر اور استغفار کی، مثلا جب ہمیں نعمتیں ملی، ہر نعمت پہ اس کا شکریہ،
ہمیں صحت ملی تیرا شکریہ، ہمیں اولاد ملی تیرا شکریہ، ہمیں نواسیے پوتے اور پوتے سے اللہ نے نعمت سے نوازا اس پہ شکریہ، ہمارا کوئی عزیز بیمار تھا اسے صحت مل گئی اس پہ شکریہ۔ یاد ہے نا ہر لمحے وہ خدا ہمیں، تو جیسے جیسے آپ شکر ادا کرتے چلے جائیں گے ایسے ایسے اسے آپ یاد رکھ رہے ہیں۔ اور دوسری منزل ہے کہ ہم سے کوئی خطا سرزد ہوگی، ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوگی، تو وہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، اس کے دروازے رحمت، اس کے رحمت کے دروازے ہمیشہ واہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی میری بارگاہ میں آئے استغفار کرے نادم ہو جائے، اور جیسے انسان نادم ہوتا ہے اپنے گناہوں کے اوپر تو پھر پروردگار عالم ان گناہوں کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے اس نے اس جرم کے اوپر ندامت کا اظہار کر دیا اور اس نے اس حوالے سے یہ پشیمان ہوا ہے، تو عزیزان گرامی پھر اس کا وہ گناہ اس کی فہرست سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے عزیزان گرامی کہ جو انسان جس گناہ پہ نادم ہو جاتا ہے نا، پھر پروردگار عالم اسے اس گناہ میں یا کسی چیز میں رسوا نہیں ہونے دیتا ہے۔ آخر ہم رسوا کیوں ہوتے ہیں؟ آخر ہم بدنام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم کسی ایک گناہ کو کرتے ہیں تو اللہ نظر انداز کرتا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ جب ہم تکرار کرتے ہیں، کثرت سے کرتے ہیں، جب ہم اپنے گناہوں پہ بہت زیادہ جری ہو جاتے ہیں تو پھر پروردگار کہتا ہے کہ قادر مطلق میں وہ اس کے باوجود بھی عزیزان گرامی وحدہ لا شریک گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس نفس، یہ انسان کا نفس گناہوں میں اتنا آلودہ ہو جاتا ہے پھر اسے اچھے اور برائی کی تمیز نہیں رہتی، پھر وہ اعلانیہ طور سے گناہ کرنے لگتا ہے اور اس کا وہ گناہ لوگوں میں عام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان کتنا بڑا خطا کار ہو، گناہ گار ہو جائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں جائے تو پروردگار عالم اس کے باوجود بھی اسے بخش دیتا ہے۔ شخص آیا ہے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، کیا میرے گناہ بخشے جا سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک بخشے جائیں۔ میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک بخشے جائیں۔ وہ اصرار کرتا جا رہا ہے، رسول اللہ فرماتے جا رہے ہیں تیرے گناہ بخشے جائیں گے۔ جب اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گناہ تو بہت ہی زیادہ بڑے ہیں، تو رسول اللہ نے اس سے کہا کہ یہ بتا تیرے گناہ زیادہ بڑے ہیں یا اللہ کی رحمت زیادہ بڑی ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تیرے گناہ زیادہ بڑے ہیں یا اللہ کی رحمت زیادہ بڑی ہے؟ تو عزیزان گرامی وہ رحمان الرحیم ہے۔ یہ عبادت ایاک نعبد جو ہم کہہ رہے ہیں، وہ ایاک نستعین ہم کہہ رہے ہیں، تو ہمارا اس سے رشتہ کتنا قریب ہو گیا ہے۔ اور عزیزان گرامی یعنی سیرت معصومین میں اور روایتوں میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو اس سے کہیے، آپ اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اس کی بارگاہ میں درخواست کیجیے، اس سے کہیے اے پروردگار مجھے یہ چاہیے محمد و آل محمد کے وسیلے سے، اس لیے کہ آپ جب جس سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس سے آپ کا تعلق کیسا ہے۔ مثلا آپ دنیا میں ظاہراً دیکھ لیجئے، آپ میں مرتضیٰ صاحب سے یا امیر صاحب سے، اپنے محمد صاحب سے، ریاض صاحب سے، باقر صاحب سے، اپنے حسن صاحب سے کچھ کہوں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے رشتے بڑے بے تکلفانہ ہیں۔ میں آپ کے بڑے قریب ہوں، میں ہر ایک روڈ چلتے سے تو نہیں کہہ سکتا نا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ میں جس سے زیادہ قریب ہوں گا اس سے میں اپنی خواہش کا اظہار کروں گا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، آپ یہ چیز پوری کر کے دیں، ہے نا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، انسان اسی سے مطالبہ کرتا ہے جس کے وہ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، جس سے وہ بہت زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جس کے سامنے اس کی ساری زندگی بالکل ایک دم کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی ہمارا یہ جملہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رشتہ اس سے کتنا قریب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا ہمارا رشتہ اس سے کتنا قریب ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہمارا اس سے رشتہ قریب ہوتا ہے نا
تو آپ جس کے قریب ہوں گے آپ ایسے ہوتے چلے جائیں گے، ہے نا؟ آپ عطر کی دکان میں جائیں گے تو خوشبو ہی خوشبو آئے گی نا۔ آپ اگر کسی ایسے صحرا میں چلے جائیں جہاں پہ گرد اڑ رہی ہو تو پھر انسان کے جسم پہ گرد ہی آئے گی۔ تو آدمی جیسے ماحول میں رہتا ہے ایسے ہی ماحول میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، یہ توفیق پروردگار عالم ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم اہل بیت علیہم السلام کے قریب ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کے ذریعے سے اس ذات کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب اس ذات کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری شخصیت میں کمال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا نفس پاک تر اور پاک سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ نفس جتنا پاکیزہ ہوتا ہے ہم اس کے اتنے ہی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کی فضا بہت زیادہ خراب ہو جائے، زہریلی ہو جائے، تو کیا انسان وہاں پہ رہے گا یا وہاں سے ہجرت کر کے دوسری طرف چلا جائے گا؟ بھئی اگر فضا میں اللہ نہ کرے جیسے کرونا پھیلا ہوا تھا تو ہر انسان خوفزدہ تھا نہیں، تو آپ ماسک لگا رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جراثیم جو ہے وہ ہمارے اندر صلاحیت نہ کر جائیں۔ تو اگر فضا آلود ہو جائے، اگر ہوا خراب ہو جائے تو انسان اس سے بچتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے پانی ہے، وہ صاف اور شفاف ہے، لیکن عزیزان گرامی وہ خراب ہو گیا، کثیف ہو گیا، گندا ہو گیا، تو کیا اسے پینے کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیئیں گے تو مریض ہو جائیں گے، لیکن اگر یہی پانی صاف اور شفاف ہو، اسے پیا جاتا ہے، وہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی بالکل یہی مثال ہمارے نفس کی ہے۔ اگر پانی صاف ہے وہ خراب ہو جائے تو پھر وہ پینے کے لائق نہیں رہتا، اگر ہوا صاف ہو اور پھر وہ کثیف ہو جائے تو پھر عزیزان گرامی انسان ماسک لگا کے چلتا ہے، وہ نقصان دیتی ہے۔ بھائی اسی طریقے سے ہمارا نفس بھی ہے، اگر ہماری گناہوں کی کثرت کی وجہ سے وہ نفس گناہوں میں آلودہ ہو جائے تو عزیزان گرامی پھر وہ خیر کی دعوت نہیں دیتا ہے، پھر وہ شر کی دعوت دیتا ہے، وہ شر کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس نفس کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ نفس وہ ہے جو ہماری روح کو بھی پاک کرتا ہے، ہمارے جسم کو بھی پاک کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی یوں تو تمام عبادتیں ہیں، کوئی سی بھی آپ عبادت کریں وہ سب افضل عبادتیں ہیں، لیکن فروع دین میں جو سب سے بڑی عبادت بتائی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ جی نماز۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے عزیزان گرامی، وہ ہمارے پورے اعضائے جسمانی کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہوتے ہیں تو ہماری تمام چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں، آنکھ بھی، کان بھی، ہاتھ بھی، جسم بھی، دل کی دھڑکن بھی، ہمارا پورا وجود اس کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اے پروردگار میں تیرے پورے وجود کے ساتھ تیری بارگاہ میں کھڑا، حالت قیام میں تو نے توفیق دی ہے کہ میں یہاں تک آیا ہوں، آخر میں کیسے اس وجود سے تیری بارگاہ میں ان اعضاء کا ہی شکریہ ادا کروں، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب ہم عزیزان گرامی ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ہمارا انداز اور ہوتا ہے، لیکن جب معصوم ان کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو چہرے کا رنگ بھی زرد ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ بھی زرد ہو جاتا ہے۔ پھر رکوع کی منزل ہے، پھر سجدے کی منزل ہے۔ اے پروردگار میں نے اپنے پورے وجود کو تیرے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ہے طریقہ عبادت، یہ نماز ہے عزیزان گرامی، جس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر ارشاد ہوا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب سمجھ میں آئی آیت اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، کوئی چیز بغیر ستون کے قائم نہیں ہو سکتی۔ توجہ رکھیے گا، کوئی چیز بغیر ستون کے قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون اور پلر نماز ہے۔ توجہ رکھیے گا، دین کا ستون اور پلر نماز ہے۔ تو اس ستون کا ہونا، مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا آپ بتائیے، اگر ستون کمزور ہو، اگر پلر کمزور ہو تو کیا بلڈنگ باقی رہے گی؟
सारी बिल्डिंग। इसीलिए फिर इरशाद हुआ इन क़ुबिलत क़ुबिलत मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्दत मा सिवाहा, जिसकी नमाज कबूल उसके तमाम अमाल कबूल, और जिसकी नमाज रद्द उसके तमाम अमाल रद्द। अब मैं क्या करूं अज़ीज़ान गिरामी, इमाम शाफ़ई ने क़यामत कर दी। इमाम शाफ़ई कहते हैं कि तमाम अमाल का दारोमदार नमाज के ऊपर है, और अगर कोई इंसान नमाज को पढ़े और नमाज में तशहुद पढ़े और तशहुद में मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद न भेजे तो उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। तो अब मुझे कहने दीजिए, पूरी इबादतों का दारोमदार नमाज में है, और नमाज का दारोमदार मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत में है। अल्लाह ये नमाज, अगर नमाज ही सही नहीं है अज़ीज़ान गिरामी, तो फिर सुतून ही मजबूत नहीं है। सुतून मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग। तो ये जो पिलर है, ये किस चीज का पिलर है? ये है दीन का पिलर। सब चीजें टिकी हुई है इस नमाज के ऊपर। अगर नमाज ही कमजोर तो दीन कमजोर। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी। अब लाजिम और जरूरी है कि नमाज सही हो, लेकिन मसला बड़ा यही है कि नमाज के सही होने के लिए वजू का सही होना जरूरी। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भी आपके जायके का भी ख्याल मुझे रखना है इंशाअल्लाह, बेफिक्र रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नमाज की सेहत के लिए पहली मंजिल वजू है। अगर वजू ही सही नहीं है तो नमाज क्या सही होगी? तो अज़ीज़ान गिरामी अक्सर तो वो हैं कि जो वजू ही सही नहीं कर रहे। तवज्जो है ना, मैं किसी मंजिल पर ले जा रहा हूं। तो जब वजू ही सही नहीं है तो फिर नमाज क्या सही होगी? यही तो नुकसान है बुग़्ज़ अहले बैत का सबसे बड़ा। इबादतें कितनी भी कर लो, वो इबादत रहती ही नहीं है। इसलिए कि दुश्मनाने अहले बैत ने सूरत इबादत को बदल दिया। अभी तो तुम ताहिर नहीं हो, अभी तो तुम पाकीज़ा ही नहीं हो। जब पाक नहीं हो तो अल्लाह की बारगाह में आओगे क्या? तो आने के बाद ये उठना और बैठना तो हो सकता है, ये रुकू और सुजूद नहीं कहलाएंगे। पहली मंजिल है कि इंसान पाक और साफ हो। भाई आप ऑफिस में जाते हैं, जब ऑफिस में जाते हैं तो सुबह उठने के बाद बगैर मुंह धोए हुए और जैसा लिबास आपने रात में पहन रखा था ऐसे ही चले जाते हैं। कहा कि मौलाना नहीं, अगर ऐसे जाएंगे तो ऑफिस से निकाल दिए जाएंगे। ऑफिस में जाने के भी कुछ आदाब है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब ऑफिस में जाने के आदाब है तो क्या अल्लाह की बारगाह में जाने के आदाब नहीं है? उसकी बारगाह में भी जाने के बड़े आदाब है। पहला अदब ये है कि अज़ीज़ान गिरामी इंसान ताहिर हो, पाकीज़ा हो, फिर वो जो हमने लिबास पहन रखा है वो भी पाक हो, और सिर्फ पाक ना हो, मुबाही हो। वो किसी से छीना हुआ ना हो, वो ग़स्बी ना हो। उसके लिबास का जिस माल से हमने खरीदा है खुम्स की अदायगी हो। तो अज़ीज़ान गिरामी कि जिन्होंने थोड़ा नहीं पूरे का पूरा बागे फिदक को ग़स्ब कर लिया हो और उसके बाद वो नमाजें पढ़े, रोजा रखे, हज करे, क्या उन्हें कुछ फायदा पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों? इसलिए कि अगर इंसान ग़स्बी चीज में किसी चीज की अदायगी कर रहा है तो उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि यहाँ पर हर चीज का मुबाह होना जरूरी। जो पानी लिया वो भी मुबाह, जो लिबास है वो भी मुबाह, जिस जगह पे सजदा कर रहे हो वो जगह भी मुबाह। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिस जगह पे सजदा कर रहे हो वो जगह भी मुबाह होनी चाहिए ना। अगर किसी की ग़स्बी जगह पे जाके हम नमाज पढ़ने लगे, जी अगर ग़स्बी जगह पे जाके नमाज पढ़ने लगे, कहा कि मौलाना एक सजदा भी कबूल नहीं होगा, साल भर सजदे में पड़े रहिए, रुकू पे रुकू करते रहिए, काबिल कबूल नहीं होगा, इजाजत लेना जरूरी है। अब बयान करूं शहजादी की महर क्या है। अल्लाह ने तमाम नहरों को और पूरी जमीन को शहजादी की महर बना के रख दिया। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर पानी से वुजू कर रहे हो तब भी शहजादी की खुशनुदी जरूरी है, और अगर
زمین پر سجدہ کر رہے ہو تب بھی رضائے سیدہ ضروری ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی یہ نماز ہے، اگر یہی کمزور ہے تو پھر پورے کا پورا دین کمزور ہے. اس لیے کہ پلر کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر پلر مضبوط نہیں ہے تو پھر دین بھی، بلڈنگ بھی مضبوط نہیں ہے. تو پہلی منزل نماز کے لیے وضو ہے. ان کی وضو غلط، لیکن علی کے چاہنے والوں کی وضو صحیح. ان کی نماز غلط، آپ کی نماز صحیح. اس لیے کہ عزیزان گرامی وہاں پر 4 امام ہیں، چاروں کا طریقہ نماز الگ ہے نا. چاروں کا طریقہ نماز الگ ہے. لیکن ہمارے یہاں 12 امام ہیں، طریقہ نماز ایک ہے. آپ نے کیسے نماز پڑھی؟ جیسے آپ کے والد نے پڑھی. آپ کے والد نے کیسے نماز پڑھی؟ جیسے آپ کے عالم نے نماز پڑھی. آپ کے عالم نے کیسے نماز پڑھی؟ کہا جیسے آغا سستانی نماز پڑھتے ہیں. آغا سستانی نے نماز کیسے پڑھی؟ جیسے آغا خوئی نے پڑھی. یہاں تک کہ یہ سلسلہ امام زمانہ تک چلا گیا. امام زمانہ نے کیسے نماز پڑھی؟ جیسے 11ویں امام نے پڑھی. 11ویں امام نے کیسے نماز پڑھی؟ جیسے 10ویں امام نے پڑھی. یہاں تک کہ امام حسین تک سلسلہ پہنچا. امام حسین نے ایسے ہی نماز پڑھی جیسے امام حسن نے پڑھی. امام حسن نے ایسے ہی نماز پڑھی جیسے مولا کائنات نے پڑھی. اور مولا کائنات نے ایسے نماز پڑھی جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے، جیسے رسول اللہ نماز. اللہ یا رسول اللہ. یہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے عزیزان گرامی. سورہ ماؤن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون ویمنعون الماعون. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے مرتضی صاحب نے یہ کل کہا کہ مولانا جو سورہ مبارک ہے واقعہ ہے، اگر انسان رات میں اس کی تلاوت کرے تو بہت زیادہ حدیث وارد ہوئی ہیں اس میں، تو انسان فقر اور تنگ دستی سے محفوظ رہے گا. اور میں بھی رات متوجہ نہیں تھا اس طرف، میں نے بھی توجہ کی تو اس میں آیت ظاہراً اس طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے کہ پروردگار تو ہمیں رزق دے دے، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، تو یہ سب کے لیے عام ہو جائے. تو میں نے اس لیے اس کو بھی ہلکا سا موضوع میں لیا ہے. دیکھیے سورہ مبارک واقعہ میں کچھ آیتیں عذاب سے متعلق ہیں آخرت کی، اور بعد کی جو آیتیں ہیں وہ جنت کے انعامات کے بارے میں. وہاں پہ دودھ کی نہریں ہوں گی اور اللہ یہ عطا کرے گا، یہ عطا کرے گا، یہ عطا کرے گا، یہ عطا کرے گا. اب اس کی مثال اس طریقے سے سن لیجئے. اس میں برکت کی شاید اس لیے رکھی ہو کہ مثلا میں ایک شخص سے یہ کہوں کہ جناب فلاں جگہ کا کھانا بڑا عمدہ ہے، جناب آپ کے یہاں کی جو آئس کریم ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، آپ کے یہاں کا حلوہ بہت عمدہ ہوتا ہے. تو آدمی سمجھتا ہے مولانا جو تعریف کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی مولانا کی خدمت میں یہ چیز پیش کی جائے، ہے نا. بھلے ان کا چاہے نظریہ نہ ہو، لیکن سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ مولانا کو یہ چیز پسند ہے، میں مولانا کو یہ چیز لے جا کر دینی ہے. تو ہم پروردگار عالم کی جنت کی نعمتوں کی تعریف کر رہے ہیں، ان غذاؤں کی تعریف کر رہے ہیں، ان پھلوں کی تعریف کر رہے ہیں جو جنت میں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے ہم عام آدمی کے سامنے کچھ تعریفیں کریں تو وہ ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے. تو جس وحدہ لا شریک کے سامنے ہم اتنی نعمتوں کی تعریف کر رہے ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ نعمتوں کی بارش ہم پہ نہ کرے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کیسے ممکن ہے؟ اور یہی سورہ ماعون بھی ہے کہ اگر انسان 41 مرتبہ سورہ ماعون کی تلاوت کرے، سورہ ماعون کی تلاوت کتنی مرتبہ کرے؟ 41 ٹائمز تلاوت کرے. تو روایتوں میں موجود ہے عزیزان گرامی
परवरदिगार आलम इस सूरे की बरकत से, इस सूरे की बरकत से उससे और उसकी नस्ल से फक्र को दूर कर देता है, गुर्बत को दूर कर देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, गुर्बत को दूर कर देता है। इसी सूरह माऊन की बरकत है। ये सूरह माऊन कौन सा है? कमाल है, शुरू हुआ है अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने नहीं देखा कि उसने दीन को झुटलाया? अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, और उसने यतीम को झिड़का, या तर्जुमा किया जाए कि उसने यतीम को धक्का दिया। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और ना तुम खुद मिस्कीन को खिलाते हो और ना किसी को दावत देते हो कि वो मिस्कीन को खिला दे। तो ये इसमें कुछ आयतें मक्की हैं, कुछ मदनी हैं, इख्तलाफ हुआ है। और इस सूरे के अंदर जो शुरू की आयतें हैं ये अबू सुफियान से मुताल्लिक है। वो खाना खिला रहा था, एक यतीम आया, उसने धक्का दिया कि यतीम को, तो उसकी मजम्मत में नाजिल हुई है। कमाल है, सूरह माऊन के अंदर अबू सुफियान की तज़हीक बयान हो रही है और सूरह ज़ुहा में हजरत अबू तालिब की तारीफ बयान हो रही है कि उन्होंने एक यतीम की परवरिश की। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सूरह ज़ुहा मिलाइए तारीख को, वो सूरह ज़ुहा है जहां सरकार अबू तालिब की तारीफ बयान हो रही है कि यतीम परवरी कैसे की आपने, और यहाँ पे अबू सुफियान के बारे में बयान। और ये आयत अबू लहब अबू जहल के बारे में भी है, और अदबा शैबा और जो भी वगैरह वगैरह उस जमाने में थे कि इन्होंने दीन की तकजीब की, इन्होंने दीन को झुटलाया। और फिर किसी ने मौला से सवाल किया, मौला यहाँ पे दीन से मुराद क्या है? तो सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ पे दीन से मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए कि कुरान का एक जाहिर है और कुरान का एक बातिन, तो जाहिर कुरान पे भी निगाह रखनी चाहिए, बातिन कुरान पे भी निगाह रखनी चाहिए। तो इन्होंने दीन को झुटलाया और यतीम को इन्होंने धक्का दिया, झिड़का, और ना ये खुद मिस्कीन को खाना खिलाते हैं और ना किसी को खाना खिलाने की दावत ये लोग देते हैं। अब इसके बाद है कयामत की वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है मुसल्लीन पर, वैल है नमाजियों पर। है परवरदिगार, नमाज अजीम तरीन इबादत है, जो तेरी बारगाह में आता है तो उसके दर्जों को बुलंद कर देता है, बुलंद से बुलंद उसके दर्जों करता चला जाता है। वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज के लिए वैल है, कहा कि हर मुसल्ली के लिए नहीं, वैलिल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, या दूसरा तर्जुमे भी कर सकते हैं जो नमाज को हल्का समझते हैं, उनके लिए वैल है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई नमाज को हल्का समझ रहा है तो उसके लिए वैल है। यह कुरान करीम की आयत है, मिर्जा फरद की खिताबत नहीं है। वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, और ये वो लोग हैं कि जो रियाकारी करते हैं, उनके लिए भी वैल है। यानी जो नमाज को हल्का समझे उसके लिए भी वैल, और जो रियाकारी करे उसके लिए भी वैल। रियाकारी कहते हैं दिखावे को, यानी मैं नमाज पढ़ रहा हूं इसलिए ताकि मैं नमाजी कहलाऊं, रोजा रख रहा हूं इसलिए ताकि रोजेदार कहलाऊं, हज के लिए इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं हाजी कहलाऊं। और फिर आखिरी मंजिल पर अज़ीज़ान गिरामी परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, और ये वैल है उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी चीजों से रोक देते हैं या उनको रोक लेते हैं, जो छोटी छोटी चीजों को रोक लेते हैं। अपने भाई की कोई खिदमत कर रहे हैं और हमने वो चीज उसको अता नहीं की, तो ये क्या है? उसके लिए भी वैल है। लेकिन एक शख्स मौला की खिदमत में आया कि मौला, मेरा एक पड़ोसी है जिसे मैं दुनिया भर की नेमतें देता हूं, लेकिन वो उसे खत्म कर देता है, जाय कर देता है। तो मेरे मौला ने फरमाया तो ये गुनाह नहीं है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ये गुनाह नहीं। मिलजुल कर बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद परवरदिगार आलम हमें सच्चे नमाजियों में करार दे बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, और हमें तौफीक दे कि हम ज़ाहिर नमाज और बातिन नमाज के जितनी भी चीज़ें हैं उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें, और इसकी जितनी मसलहत है उससे हम फैज़याब हो सकें इंशाअल्लाह बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा नमाज पढ़ना बहुत आसान है,
لیکن کربلا کے میدان میں آپ دیکھیے 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے اور وہ حالت نماز میں ہے. صبح کے وقت جو پہلا حملہ فوج یزیدی کی طرف سے ہوا تو امام حسین علیہ السلام کے کافی اصحاب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جب وقت ظہر آیا تو ایک مرتبہ سعید و زہیر آگے کھڑے ہیں. امام حسین نماز پڑھا رہے ہیں، با جماعت نماز ہو رہی ہے، اور جو تیر آ رہے ہیں سعید و زہیر آگے بڑھ بڑھ کر اپنی جسم پر لے رہے ہیں. عزیزان گرامی، اس کیفیت کو کبھی محسوس کیجئے گا، کتنی سخت کیفیت ہے. اگر کوئی ہماری طرف کوئی چیز آتی ہے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اے سعید و زہیر، آپ کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام ہوں. اتنے تیر آ رہے ہیں اور کوئی تیر سرکار ابا عبداللہ حسین تک نہیں پہنچا ہے. اللہ اکبر. اور یہ اصحاب حسین تیروں کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں. عزیزان گرامی، سعید و زہیر سرزمین کربلا پہ آ کے گرے. حسین ابن علی آگے بڑھے، زانوں پہ سروں کو رکھا اور فرمایا پروردگار تمہیں مسلین میں قرار دے. اللہ اکبر. ہاں عزیزان گرامی، یہ منزل بھی بڑی سخت تھی، لیکن سب سے بڑی سخت منزل وہ تھی کہ جب حسین ابن علی آخری رخصت کے لیے آئے ہیں اور اپنے لال عابد بیمار کے قریب پہنچے تو سرکار عابد بیمار نے اپنے سرہانے کسی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد شہزادی زینب سے فرمایا شہزادی یہ کون بزرگ آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان گرامی، سرکار عابد بیمار نے اپنے بابا کو دیکھا تو پہچان نہیں پائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ زیارت ناہیہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو جملہ ملے گا السلام علی خد التراب، سلام اس چہرے پر کہ جو خاک آلود ہو گیا تھا، سلام اس چہرے پر جس کی ریش مبارک خون سے خضاب کی گئی. اللہ اکبر. حسین اس حالت میں عابد بیمار کے پاس کھڑے تھے کہ جسم پہ تیر تھے اور زخموں کے نشان جسم اطہر پہ تھے. معلوم ہے جناب عابد بیمار نے اپنے بابا کو کیوں نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ جو آپ کا پہلا جملہ ہے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ جب بابا کو اس حالت میں دیکھا اور شہزادی نے فرمایا اے عابد بیمار تم نے نہیں پہچانا یہ تمہارے بابا ہیں، تو ایک مرتبہ فوراً یہ جملہ کہا میرا بھیا علی اکبر کیا ہوئے؟ آقا حسین نے فرمایا کہ شہید ہو گئے. قاسم کیا ہوئے؟ کہا کہ قتل کر دیے گئے. کہا کہ میرے چچا عباس کیا ہوئے؟ کہا کہ دریا کے کنارے بازو کٹا کے سو گئے. اس لیے کہ عابد بیمار کو یہ معلوم تھا کہ اگر علی اکبر و عباس موجود رہیں گے تو میرے بابا کی حالت نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی، حسین رخصت لے کے چلے، لیکن عزیزان گرامی حسین کے لیے سخت ترین منزل تھی، لیکن حسین آخری وقت میں بھی سجدہ خالق میں گئے. اے میرے مولا، آپ کے اس سجدے پہ ہمارا سلام. شمر کا خنجر چل رہا تھا، حسین کا سجدہ جاری و ساری تھا. ایک مرتبہ اپنے بابا کو رخصت کرتے ہوئے دیکھا، اور اب وہ منزل آئی کہ جب سرزمین کربلا پر زلزلہ تھا، عابد بیمار نے غصے واقع پایا، نو کے نیزہ کی بلندی پہ بابا کو سر کو دیکھا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ارے جس لال نے اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھا ہو، ارے وہ زندگی بھر خون کے آنسو کیوں نہ روئے؟ ارے جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بابا کے سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا ہو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک لایا گیا ہو. عزیزان گرامی، عابد بیمار ساتھ ساتھ ہے، بابا کا سر بھی ساتھ ساتھ ہے، لیکن جب رہائی ملی، ارے شہداء کے سر آئے تو عابد بیمار نے سب کے سروں کو اکٹھا کیا. کربلا چہلم منانے کے لیے آئے. ارے عابد بیمار نے
ہر سر کو اس کے جسد کے ساتھ دفن کر دیا، میں کہوں گا مولا ارے بڑے مظلوم ہے، آپ نے معجزے سے آ کر ارے سب کے جسموں کی بھی تدفین کی، چیلم کے موقع پر شہداء کے سروں کی بھی تدفین کی۔ اے میرے مولا آپ بڑے مظلوم ہیں نا۔ ارے جب رہائی کے بعد مدینے تشریف لے آئے، مولا کا چاہنے والا حاضر ہوا، اے مولا ارے آپ اتنے آنسو بہاتے ہیں، اتنا گریا کرتے، اے چاہنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، ارے کربلا میں جو ہم پہ گزری وہ تو نہیں جانتا، ارے میری پھوپھی اور بہنوں کو بے مخنہ چادر دیار بدیار لے جایا۔ ولعنت اللہ